ناظرین سلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئے ہیں جس ٹاپک کو لے کر آج اس پوری دنیا میں جو کمپلیکیشنز پائے جاتے ہیں، اور خاص کر جو اسلامی معاشرے میں جس طریقے سے دیکھا جائے، آج اسلام کی تصویر کو پوری طرح سے دھومل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ آج ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے کہ اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں وہ آخر کیوں۔ آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں آپ کے اور ہمارے خصوصی مہمان ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی فرمائش ہے ہمارے ویورز کی بھی، جو کمپلیکیشنز اور جو پرابلمس ہیں خاص کر آج اسلام میں دیکھا جا رہا ہے، جس کو لے کر ہمارے پاس کچھ فونز بھی آتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر بھی کچھ میسیجز آتے رہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا ٹاپک دیجئے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے اسلامی معاشرہ بہت زیادہ تکلیفوں میں ہے آج کل۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو آپ سے سوال ہے وہ یہی ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جائے کہ اگر کوئی نان مسلم خاص کر وہ اسلام کو جاننا یا سمجھنا چاہتا ہے، اب اس کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ کس سیکٹر میں جائے، کس اسلام کو سمجھے، اور جو کمپلیکیشنز ہیں ان کو کس طرح سے دور کرے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ خاص کر بتائیں کہ اسلام، صحیح اسلام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ یہ ٹاپک جو آج آپ چھیڑ رہے ہیں یہ بہت اہم ہے، اور میں بھی اس میں اپنا دل کھول کے رکھ دوں گا۔ جی۔ اسلام کے بارے میں جو بھی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اس کے دو ذمہ دار ہیں۔ پہلے تو خود مسلمان ہیں جن کو اسلام سے پوری طرح واقفیت نہیں ہوتی، اور دوسرے غیر مذہب کے لوگ ہیں جو اسلام پر غلط کرٹیسزم کرتے ہیں۔ مسلمان بھی اس میں چوکتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم ابھی یہ موضوع آئے گا آگے کہ مسلمان بھی جب ہندوازم کے بارے میں کہتے ہیں تو ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہندو دھرم میں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے جو ہندو فرقہ پرست لوگ ہیں ہمارے بھائی، وہ بھی اسلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ تو یہ موضوع بہت اہم ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے فرقہ یا سیکٹ یا سمپردائے۔ اسلام میں دین سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں مسلمانوں میں کوئی کنٹروورسی ہے ہی نہیں۔ کوئی کنٹروورسی نہیں۔ جو جزئی باتیں ہیں فرقوں سے متعلق اس میں اختلاف ہے تو وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب دین کی باتیں کون ہیں؟ دین کی باتیں وہ ہیں جس کو اسلام کی کتاب، اللہ کا کلام قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے جتنے مسلمان ہیں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جو ہوں، بہت چیزوں میں اختلاف ہے، ان چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن میں بالکل وضاحت اور صراحت کے ساتھ وہ ساری باتیں موجود ہیں۔ مثلا قرآن میں اللہ کی توحید اس کو بیان کیا گیا ہے، پورا سورہ توحید موجود ہے۔ دوسرے نبوت اور انبیاء کی نبوتیں اور پیغمبر کی ختم نبوت اور رسالت۔ اسی طرح سے کتب سماوی جو اوپر سے آئی تھیں، اور خاص طور پر قرآن مجید، اس کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے، ملائکہ کے بارے میں بتایا ہے، اور یوم آخر کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک بات سمجھ لیجیے کہ کچھ ہوتی ہیں دین کے عقیدے اور کچھ ہوتی ہیں دین کی ضرورتیں۔ جو ہم نے آپ بتائی یہ دین کے عقیدے ہیں، اس میں کسی مسلمان نے کوئی اختلاف نہیں کیا، نہ شیعوں نے، نہ، سب ایک جاں ہیں۔ اس لیے قرآن میں بالکل صاف شفاف لکھا ہوا ہے۔ میں آیتیں کیا پڑھوں آپ کے سامنے؟ دوسرے ہیں ضروریات دین، جس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے۔ اس میں بھی مسلمانوں میں اصل عبادت میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ خواہ بڑھا چڑھا کے لوگ باتیں کرتے ہیں، اس کے جو جزوی مسائل ہیں اس میں اختلاف ہے۔ تو مسلمانوں کے درمیان جو بنیادیں اسلام کی، اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، جزوی باتوں میں اختلاف ہے۔ اب جو اختلاف پسند لوگ ہیں وہ دین کی ان باتوں کو نہیں دیکھتے جس میں قرآن نے سارے مسلمانوں کو ایک جا کر دیا ہے، اور آج بھی مسلمان ایک جاں ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، انٹرپریشن جن کا تعلق ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، مذہب انسانوں کے بنائے ہیں۔ مذہب کا معنی انٹرپریشن، تو انٹرپریشن میں تو ہمارا فرق ہو جاتا ہے، اس میں لڑنا جھگڑنا ہی کون سی بات ہے۔ تو دین کی بنیادوں میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ذرا سا بھی اختلاف نہیں۔ پھر ہماری جو شریعت ہے اس کی فاؤنڈیشن اتنی لاجیکل ہے کہ اگر انسان کو اس شریعت کی فاؤنڈیشنز معلوم ہو جائے، اس میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، تو اس کے پاس دو ایسی کسوٹیاں اس پر کس کے دیکھ لے گا۔ مثلا ہماری جو شریعت ہے اس کی پہلی بنیاد یہ ہے نتھنگ اگینسٹ لاجک۔ شریعت میں لاجک کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی۔ خدا نخواستہ اگر آپ کو لاجک کے خلاف کوئی بات دکھائی دے رہی ہے
تو اسے جاہلوں کی آمیزش سمجھیں، وہ اللہ جو خالق عقل ہے اس نے اپنی شریعت میں نہیں رکھی۔ دوسری بات جو بہت 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 اہم ہے، نتھنگ اگینسٹ لاجک اینڈ نتھنگ اگینسٹ جسٹس۔ نیائے کے وپریت کوئی بات شریعت میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو جب نیائے کے وپریت کوئی بات شریعت، تو ہر چیز کو آپ اسی کسوٹی پہ کس کے دیکھ لیں کہ یہ شے عقل کے خلاف تو نہیں ہے، یہ شے انصاف اور نیائے کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر نیائے اور انصاف کے خلاف ہے، بالکل ثابت ہو گیا، یا عقل کے خلاف ہے، تھوڑے ٹائم فرام اسلام، تو جھگڑے کون سی بات ہے؟ کوئی بات ہی نہیں جھگڑے کی۔ اسی لیے مولوی بھائی عام ساری مولوی آپس میں لڑتے ہیں، علماء آپس میں نہیں لڑتے عام ساری۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے آج ایک پروپیگنڈا ہے، یہ چاہے اپنے افراد ہوں یا باہری افراد ہوں، اس کنٹری کے ہوں یا باہر کی کنٹری کے ہوں، کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے۔ اور جس طریقے سے دیکھا جائے قرآن میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ جو اسلام ہے، اسلام مذہب آتنکواد کا مذہب نہیں ہے، اور نہ ہی اس مذہب میں کسی بھی طرح کے کوئی بھی آتنکواد کی جگہ ہے۔ ایسے افراد یا پھر ایسے پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں، ہم کو بہت افسوس ہے، اس کی وجہ بھی بتائیں گے آپ کو بھی۔ مسلمان غیر مسلم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں ارشاد ہے کہ اگر مشرکین یعنی بت پرست تم کو حج کرنے کے لیے جانے نہیں دیتے ہیں تو تم ان کا راستہ نہیں روک سکتے، اس لیے کہ یہ زیادتی کی بات ہو جائے گی۔ تو ہم تو زیادتی کر ہی نہیں سکتے۔ جو اللہ کو نہیں مانا اس کے ساتھ بھی ہم زیادتی نہیں کر سکتے ہیں، جو ہمارے دھرم میں نہیں اس کے ساتھ بھی ہم زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے مسلسل کہا ہے کہ تم جو کافر کہے جاتے ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہمارا کام ہے، تم کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم تمہیں کیا معلوم کیا کرنے والے ان کے ساتھ۔ تو وہی بنیاد آتی ہے کہ چونکہ جسٹس کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کسی پر ظلم کریں، اس لیے ایک صحیح مسلمان وہ ہے کہ جو مدد ہر ایک کی کرے گا، ظلم کسی پر نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل یہ فتووں کا بڑا زور ہے، اور یہ نہ جانے کب سے ہی اس طریقے کے فتوے آتے رہے ہیں کہ ایک بہترین پرسنالٹی بول کے یہ بات عیاں کر دی جاتی ہے کہ فلاں صاحب نے فتویٰ دیا ہے تو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو فتوے کی صحیح میننگ کیا ہونی چاہیے اور فتویٰ کون دے سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ بہت کلیئر بات ہے، ہم آپ کو سمجھائے دیتے ہیں۔ فتویٰ ہر شے کو نہیں کہتے ہیں۔ جب کسی مسئلہ شرعی کے بارے میں کسی فقیہ سے یا جو واقعی مفتی ہو، وہ شریعت کے اصول و فروع کو جانتا ہو، شریعت کو جانتا ہو، حدیث کو جانتا ہو، قرآن کو جانتا ہو، جب اس سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کا جواب دے تو وہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہوگا، سب سے پہلا فتویٰ جو قرآن نے کہا وہ اللہ نے دیا ہے۔ سب سے پہلا فتویٰ اللہ نے دیا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اے ہمارے رسول، لوگ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں کلالہ کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ تو اللہ بھی مفتی ہے، مگر یہاں مفتی کے معنی مفتی نہیں، یعنی اللہ بھی اپنا حکم بیان کرتا ہے۔ کلالہ یعنی بھائی بہن کے بارے میں کہ میراث ان کو کیسے ملے گی۔ تو سب سے پہلا مفتی تو خدا ہی ہے، جو سورہ نساء میں آیا ہے۔ اور کیا آپ نے سورہ نساء کے آخر میں یہ آیت آئی ہے۔ تو فتویٰ اصل میں جب آپ سے کوئی شریعت کا حکم کسی ایسے صاحب نظر سے کہ جو شریعت سے واقفیت کا محقق رکھتا ہو، فقہ کو جانتا ہو، اصول فقہ اور اس کے اصولوں کو جانتا ہو، اور بہت سی سائنسز ہیں ان کو جانتا ہو، جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کہے، تب اسے مفتی کہا جاتا ہے اور اس حکم کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ بہت کامن سینس کی بات ہے۔ آپ کو کوئی نسخہ لکھوانا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، میرے پاس تو نہیں آئیں گے۔ آپ کو کوئی قانونی رائے لینا ہے تو آپ وکیل کے پاس جائیں گے، میرے پاس تو نہیں آئیں گے۔ تو اسی طرح شریعت کا مسئلہ شریعت کے ایکسپرٹ سے جو پوچھا جائے اور وہ اسے جواب دے، وہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طریقے سے دیکھا جائے ڈیبیٹس کی بات آتی ہے، آج کل چینلز کے اوپر کچھ ڈیبیٹس ہیں جس میں اسلام کو جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے اس میں غلط فہمیاں بڑھ رہی ہیں، بلکہ کم ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک کینیڈا کے ہیں، وہ طارق فتح صاحب، وہ اس طرح کے بیان بازی ان کی چل رہی ہے، تو اس سلسلے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ جو آدمی کچھ نہیں جانتا وہ یہ جانتا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ دیٹس دا روٹ کاز آف دا پرابلم۔ بہت بڑی بات کی آپ، بہت بڑی بات۔ جو کچھ نہیں جانتا وہ یہ سمجھتا ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہر مسئلے میں وہ دخل دینے کے لیے تیار ہے۔ باقی طارق فتح صاحب ہمارے مہمان ہیں، وہ پاکستان سے ہٹا دیے گئے تھے، ہم کوئی سخت لفظ ان کے خلاف استعمال کرنا نہیں چاہتے، ہمیں ہماری جو اسلامی تہذیب ہے وہ اجازت نہیں دیتی۔ پھر کینیڈا نے ان کو اسائلم دے دیا تھا، اب وہ آج کل یہاں تشریف لائے ہیں۔
ہم ان کا بھی استقبال کرتے ہیں. وہ ایک آزاد ملک میں آئے ہیں, یا وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, مگر ہمارا یہ ملک آزادی رائے کی اجازت دیتا ہے, آزادی دل آزاری کی اجازت نہیں دیتا ہے. جی آپ دل آزاری تھوڑی کسی کر سکتے ہیں, ہندو ہیں ان سے ڈسکس کریں گے, لیکن ہم کوئی دل آزاری نہیں کر سکتے. کرسچن ہیں ہم کوئی دل آزاری نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اسلام کا پہلا اصول یہ ہے کہ سب سے بڑے جو گناہ ہیں اس میں کسی کا دل توڑنا ہے. جی ایسی بات کہنا جس سے اس کا آنکھوں آنسو آ جائے, ایسی بات ان کو نہیں کہنا چاہیے. خود غور کریں کہ ہم صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, تو وہ ڈسکشن کریں. بلکہ ہم تو ان کو یہ رائے دیں گے کہ ان کے جو بھی اعتراضات ہیں اسلام کے متعلق, وہ اردو میں یا انگریزی میں ہندی میں ایک کتاب کی شکل میں یا ایک پمفلیٹ لکھ کے بھیج دیں, اس کا جواب دے دیں گے, قصہ ختم ہو گیا. اب ہم نے جو ایک آدھ شو دیکھا ہے, ہم کو بہت افسوس ہے, ہم کسی خلاف لینگویج استعمال نہیں کرتے, کہ یہ کیا صورتحال ہے کہ ان کے جواب میں جن مولوی حضرات کو بلایا جاتا ہے وہ بالکل گمنام مولوی ہیں, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کے مخالفت میں ایسی ٹیم بلوا رہے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہار جائے. ابھی ہم نے دیکھا تھا ان کا ایک ہی یاد دیکھا ہم نے, عبدالحمید نعمانی صاحب. عبدالحمید نعمانی صاحب ہی از اے اسکالر, وہ اسکالر ہیں, سنیے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, وہ اسکالر ہیں اور ان کا شریعت پر بہت غور ہے. اب طارق فتح صاحب نے جو سوال کیا تھا اس کا وہ جواب بہت منطقی اور لاجیکل دے رہے تھے, مگر وہ جو مولوی بیٹھے تھے ان کی سمجھ میں جو مسلمانوں اللہ میں چلنا شروع کر دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جواب ہی نہیں دے سکے. تو ہم بہت ادب سے طارق فتح صاحب سے کہیں گے کہ آپ جو بھی زبان استعمال کریں, لیکن ہمارے دین کی تہذیب یہ ہے کہ ہم آپ سے بھی سخت زبان میں بات نہیں کر سکتے. ہماری آپ سے مؤدبانہ التماس یہ ہے کہ آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے, ہم کو اپنی صفائی دینے کا حق حاصل ہے. آپ ایک پلین شریفانہ لینگویج میں, اب ہم کیا کہیں, آج کل شریفانہ لینگویج کا زمانہ ہی خراب ہو گیا. پارلیمنٹیرین لینگویج کہی جاتی ہے جو بہت مہذب اور شائستہ ہو. آج جو پارلیمنٹیرین ہے وہ کیسی زبان استعمال کر رہا ہے, آپ دیکھ لیجیے. یہ الیکشن ہو رہا ہے, اس میں کیسی کیسی گندی باتیں استعمال لوگ کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے. ان کو اگر کچھ شکوک ہیں, کچھ شبہات ہیں, اسلام میں آزادی ہے, اگر اسلام آپ کی سمجھ میں تھا چھوڑ دیجیے اسلام کو, کوئی پرابلم نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ نے واقعی تحقیق کی ہے اور کوئی پریجوڈس آپ کے دماغ میں نہیں ہے, تو آپ کا باطل فیصلہ جو آپ کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ آپ کو جزا دے گا. اسلام میں تو لبرٹی ہے, تو آپ اپنی چوائس کے لیے آزاد ہیں بالکل, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی پلین لینگویج معلوم ہو جائے کہ آپ کو شبہات کیا ہیں, تاکہ اس کے بارے میں اسلام کو جو معقول جواب ہے وہ آپ کو دے دیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, پردے ہی سے متعلق کچھ اسی طرح کی اور بھی باتیں ہیں کہ خواتین کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پردہ نہ کریں, بلکہ یہ بولا جاتا ہے کہ مرد اپنی نگاہ کا پردہ کریں. تو اس طرح کی جو غلط فہمیاں ہیں وہ کیسے دور کی؟ نہیں, یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ صحیح کہی جا رہی ہے, مگر جس رخ سے کہی جا رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے, حضرت علی کے بارے میں کچھ بھی اختلاف ہو سکتا, وہ خلیفہ تھے کہ نہیں تھے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ ہی واز دا گریٹسٹ اسکالر آف اسلام آفٹر دا پروفیٹ. انہوں نے کیا بات کہی ہے, دیکھیے وہ تو مشکل کشائی کرتے ہی ہیں. انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں تم کو یہ سندیہ ہو, یہ شبہ ہو کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, تو اس جزوی حکم کو پوری سوسائٹی پر بانٹ دو, اس کے بعد دیکھو اس کا نتیجہ کیا آتا ہے. یہ بالکل صحیح اصول ہے. اب آپ ہم کو یہ بتائیے, ہم بچیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں ہماری, ہم ان سب سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, لیکن اس بے پردگی کے مسئلے کو آپ جب عام کر دیں تو سوسائٹی کیسی ہو جاتی ہے. ہم امریکہ جاتے رہے ہیں, ہم کینیڈا جاتے رہے ہیں, ہم یورپ جاتے رہے ہیں, وہاں بے پردگی کا مطلب, اب ہم آپ سے کیا بتائیں, یہ نہیں کہ خالی آپ کا چہرہ کھلا رہے, بلکہ مطلب یہ کہ ہر چیز کھلی رہے, بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو بے پردگی ہے جس کا مس انٹرپریٹیشن مسلمانوں نے کیا, اس کو اگر آپ عام کر دیں تو پھر یہ صورت سامنے آ جاتی ہے. اور پھر ظاہر جب ننگی دھڑنگی عورتیں اور ننگے دھڑنگے مرد پڑے ہوئے ہیں تو اس سے کیا کیا نتیجے نکلیں گے وہ بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. پھر جو سوسائٹی کا نیٹ ورک ہے وہ سب کس طرح سے تانے بانے اس کو ٹوٹ جائیں گے, وہ ختم ہو جائے گا. جو گھریلو زندگی ہے, کنسپشن خاندان کا, وہ ختم ہو جائے گا. پھر ہم نہیں کہنا چاہتے مگر ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ آدمی ایک عیاشی میں بھی ایک مخصوص کسی طرز کو انداز دیتے تھے, پھر اس کی طبیعت اس سے اوپ جاتی, پھر اس میں وہ ناولٹی لینے لگتا ہے. جب اس طرح سے عورتیں ہمارے سامنے آئیں گی, رونگ دل عورتوں سے بھر جائے گا, آپ دیکھ لیجیے ہم غلط کریں, تو پھر وہ ہومو سیکسولیٹی کی طرف شفٹ ہو جائیں گے, جو شفٹ ہو رہے ہیں آج تک. تو بڑی سی مصیبت سے بچانے کے لیے اسلام نے یہ چھوٹی سی بات رکھی ہے. اس میں ہمارے جو مسلمان حضرات ہیں, اللہ ان کو سلامت دے, اور سلامتی جسم کے ساتھ سلامتی عقل بھی دے, انہوں نے ایکسٹریمزم میں وہ چلے گئے ہیں. ہم فتویٰ نہیں بتا رہے ہیں آپ کو, نہ ہم کوئی حکم, ہم تو کہتے ہیں اس کی بہترین مثال ایران ہے. ایران آپ چلے جائیے, وہاں حجاب ہے,
حجاب سر کے بال چھپے رہیں, چہرہ کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں, ہاتھ کھلے رہیں. ایرانی عورتیں کون سا کام نہیں انجام دے رہی ہیں؟ پائلٹ وہ ہیں, غور کیجیے آپ, پولیس میں وہ ہیں, فوج میں وہ ہیں, ایجوکیشن میں ایرانی عورتیں ایرانی بچوں سے کتنا آگے ہیں, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ شریعت نے عورتوں کو جو حق دیا ہے, جو یہاں کے مسلمانوں نے مار لیا ہے حق عورتوں کے متعلق, جو اسلام نے حقوق دیے ہیں عورتوں کو, بیویوں کو, وہ سب کھائے بیٹھے ہیں مسلمان. اس پر کسی کو وہ نہیں ہوتا. جب ان کو انصاف ملنا ہے, جب ان کے سامنے کوئی پرابلم نہیں آ رہی ہے, تو اگر ان کی عصمت کو بچانے کے لیے اسلام صرف اتنا سے کہہ رہا ہے کہ چہرہ تمہارا کھلا رہے, ہاتھ کھلے رہے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اب آپ افغانستان میں گیا, میں کسی ملک سے نہیں بھاگا, مگر میں فخر سے کہہ رہا ہوں میں افغانستان سے بھاگا. ایک رات ٹکا تھا, ایک رات شام ہوتے میں پہنچا تھا, جو میں نے عورتوں کی گد دیکھی ہے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا. میں نے کہا میں اس میں چھیڑوں گا, یہ مجھ کو مارنے لگیں گے. پورا یہ معلوم تھا اے موونگ ٹینٹ, ایک خیمہ ہے جو چلا جا رہا ہے. یہ اسلام کا پردہ تھوڑی, یہ جاہلوں کا پردہ ہے. اس کے بعد بہرحال اسلام نے عورتوں کو پردے میں بٹھایا, ان کی حفاظت کے لیے, ان کو ستایا نہ جائے. اس لیے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب وہ نکلے تو اپنا چہرہ کھول کے رکھ سکتی ہے, مگر اس کے چہرے پر اگر نقاب نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لپسٹک کتنی نقاب ہے کہ اس کی میک اپ بھی نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہم نے آپ کے سامنے مثال پیش کر دی کہ اسلام میں جو وجہ ہے عورت کے پردہ کرانے کی, وَذَلِكَ أَدْنَىٰ يُعْرَفْنَ فَلَا, تو ایک سمبل ہو جائے کہ بھئی ہمارے جو ویلوز ہیں اس میں ہم کو اس عیاشی و بدماشی کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. یہ ہم نے ایک سمبل بنا لیا کہ تمہارے ویلوز تمہارے ساتھ ہیں, ہمارے ویلوز ہمارے ساتھ ہیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب, جس طریقے سے آپ بہت ہی عام اور فہم زبان میں ہمارے بچے, بچیوں, ماؤں اور ہماری بہنوں کو یہ سندیش دے رہے ہیں, حقیقت میں یہ بہت بڑا میسیج ہے. اور ہم خاص کر ناظرین سے بھی کہنا چاہیں گے, اس پروگرام کے ذریعے آپ کے گھر میں اگر خواتین یا خاتون یا آپ کی بیٹی یا بہنیں ہیں تو ان کے لیے ایک پروٹیکشن کا ذریعہ سب سے بڑا حجاب ہے. حجاب پر غور و فکر کریں. ایک بات آپ سے ہم اور بتا دیں, ہمارے بچوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے ہے کہ قرآن نے جس شے کو محترم قرار دیا ہے اسلام نے, اس کو بھی حجاب کے اندر رکھا گیا ہے. آپ اپنا گھر پردے کے اندر نہیں رکھتے, خانہ کعبہ پردے میں رہتا ہے. قرآن مجید ہر کتاب پردے میں نہیں تھی, قرآن مجید ہمیشہ غلاف میں رہتا ہے. تو یہ بھی ایک ان کی کچھ توہین کرنا نہیں, ان کو رسپیکٹ دینا ہے کہ اسلام نے ایک حد تک ان کو پردے میں رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب, ٹائم کی کمی ہے, ایک آخری سوال ہے اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اور بھی سوال ہوں گے. ہندوستانی جو دیکھا جائے, ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں مسلمان کافی تعداد میں ہیں, اور یہاں پر ہماری جنٹری بھی بہت زیادہ ہے, اور ایک فریضہ ہوتا ہے مسلمان کا کہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو رسپیکٹ دینا, اور ہمیں کس طریقے سے ان لوگوں کو, اپنے بھائیوں کو رسپیکٹ دینا ہے, اور ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے غیر مسلمانوں کے لیے خاص کر. دیکھیے, ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے جی, اس لیے کہ ہمارا خاندان, ہم کوئی بتانا نہیں چلیے بتا, ہمارا خاندان علماء کا خاندان ہے. 200-250 برس سے ہمارے یہاں پگڑیاں چلی آ رہی تھیں جی. لیکن ہم نے جب دیکھا کہ پگڑیوں میں اور مولویوں میں سوائے لڑنے اور لڑانے کے دوسری بات نہیں ہے, ہم نے اپنے کو اس صنف سے الگ کر لیا. ہم اسلام سے الگ نہیں ہو گئے, لیکن مسلمانوں کی صنف سے ہم نے اپنے کو الگ کر لیا ہے. ساری غلط فہمیاں جو ہیں وہ اسلام کے مس انٹرپریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. 1 منٹ میں اس کا حل ہے جی. رسول نے فرمایا نماز پڑھو, بے شک ہم پڑھتے ہیں. روزہ رکھو, بے شک ہم رکھتے ہیں. حج کرو, بے شک ہم رکھتے ہیں. لیکن رسول نے سب سے بہترین انسان کس کو بتایا؟ نمازیوں کو بتایا ہے. روزہ, اس کی اہمیت ہے بہت, ہم انکار تھوڑی کر رہے ہیں. حاجی رسول جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے, اس وقت رسول کی یہ حدیث ہے, ہندو بھی سن لیں, سنی بھی سن لیں اور شیعہ بھی سن لیں, کہ خیر الناس من نفع الناس. بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اپنی مشکلوں کا سمادھان نکالیں. مسلمان اگر اس کیریکٹر کو اپنا لیں کہ دوسرے کی مشکل حل کر دیں, نہ دیکھیں کہ وہ ہندو ہے کہ مشرک ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور سیرت رسول بھی اسی کے ہی نظر آ رہے ہیں. فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو ہی والا کانکرر, اور یہاں کانکررز کی شان کیا ہوتی وہ بھی آپ جانتے ہیں. لیکن رسول مکہ شریف کی گلیوں میں ایسے گھوم رہے تھے جیسے ایک عام آدمی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا, ہندو بھائی سنیں, ہمارے بھائی ہم تو ان کے مجلسوں میں جاتے ہیں, ایک مورتی پوجا کرنے والی عورت جو لنگڑی تھی بیچاری, بڑھیا تھی, وہ لکڑی کے گٹھے اٹھائے سر پر چلی جا رہی تھی. رسول نے دیکھا یہ مورتی پوجا کی نہ اسلام میں اجازت ہے نہ ہندوازم میں اجازت ہے. بھی میں آپ کو بتا دوں, ہندوازم میں بھی مورتی پوجا کی, میں نے گیتا وابت کو دیکھا تھا, نہیں ہے اجازت. جیسے بہکے ہوئے لوگ ہمارے یہاں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بس امام. اب وہ مورتی پوجا کرنے والی جہالت عورت حضور گیا کہ بیوی تم بڑھیا ہو, لنگڑی ہو, یہ بہت تم سے نہیں اٹھ رہا ہے.
یہ بوجھ میں اپنے کندھے پر رکھ کر سر پر رکھ کر تمہارے گھر تک پہنچا دوں. میں آپ سے اور آپ کے تھرو سارے ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ سیرت رسول ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں. اگر یہ سیرت رسول ہے کہ ہندوؤں نے رسول اللہ نے ایک مورتی پوجا یعنی سوکار ہندو بچی ہندو بڑھیا کا بوجھ اٹھا کے اپنے سر پر رکھا، کس عالم نے ہندوستان کی تاریخ میں کسی ہندو عورت کا بوجھ اٹھا کے پہنچایا اس کے گھر؟ یہ مین پرابلم ہے. لڑنے سے کوئی مذہب تھوڑی پھیلتا ہے، سروس سے پھیلتا ہے. آج جو عیسائی مذہب پھیل رہا ہے کیوں پھیل رہا ہے؟ ان کا گونگے بہروں کا اسپتال ہے، کالج ہے، ان کے اسپتال ہیں. ہم مسلمانوں سے گزارش یہ کریں گے کہ آپ کسی سے لڑیے نہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھیے، کسی کو مصیبت میں دیکھیے، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، جو بھی ہو، آپ اس کی مشکل کو حل کر دیجئے. پھر دیکھیے کہ اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں کتنی تیزی سے دور ہوتی چلی جائیں گی. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، صحیح بات. اگر صحیح نظر ہو تو نظریہ اپنے آپ بدل جاتا ہے. یہ وہی مثال ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ایپیسوڈ میں رہے. انشاءاللہ ہم چاہیں گے اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طریقے سے بنے رہیں. اور ناظرین، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اور ہم آپ کو بتا دیں ابھی بہت سارے سوال ہیں جس کے بہت ہی عام اور فہم زبان میں جواب دے رہے ہیں مسلسل ڈاکٹر قلب صادق صاحب. ڈاکٹر صاحب اب آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. جاتے ابھی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم ابھی لوگوں کو معلوم نہیں، وہ شاید غلط فہمی کا شکار ہوں، ہم ہندو جلسوں میں ہم نے جانا شروع کر دیا ہے. کیوں جانا شروع کر دیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا، جہالت لڑاتی ہے، معرفت ملاتی ہے. ہم ان ہندوؤں کو جا کے بتاتے ہیں کہ اسلام وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، اسلام یہ ہے. ان کو شریعت کا فلسفہ بتاتے ہیں، وہ بہت چینج آتا ہے ان میں. اسی لیے اب ہم کو جو غلط فہمی ہے یہ صحیح فہمی ہے کہ ہم سے ہندو بڑی محبت کرتے ہیں. اس لیے ہم نے کبھی مسلمانوں سے نہیں کہا کہ ہندوؤں کو ستاؤ، ہم نے کبھی نہیں کہا مسلمانوں سے کہ ہندوؤں کو مار ڈالو. ہم تو یہی پیغام دیتے ہیں کہ رسول اللہ سے کسی نے پوچھا دین کو ایک لفظ میں بتا دیجیے. رسول اللہ سے پوچھا، مسلمان بھی سنیں ہندوؤں بھی سنیں، رسول اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ دین کو ایک لفظ میں سمجھا دیجیے. آپ نے کہا حب، حل دین ہو لڑو. دین محبت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ آپ محبت کا پیغام لے کے جائیں گے، سکھ ماریں گے آپ کو؟ آپ محبت کا پیغام لے کے جائیں گے، ہندو ماریں گے آپ کو؟ تو دوسروں پر الزام رکھنے سے پہلے مسلمان خود یہ دیکھیں کہ وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں یا مسلمان ہونے کے باوجود اپنی غلط فہمی کے تحت یا کسی بھی طرح سے وہ خود اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. یہی روٹ کاز آف آل دا پرابلم. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت لینا چاہتے ہیں. خدا حافظ.